سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلے ہماری انتظامیہ اس بات پہ لائق تحسین ہے کہ یہ ایک انتہائی کارآمد سلسلہ ماہانہ درس قرآن کریم کی نشست شروع کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے اور ہم جب تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ یوں ہی قائم و دائم رہے۔ آج چونکہ بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی اطلاع کے میرے یہ ذمہ لگا ہے، تو میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ترتیب کے ساتھ درس قرآن کو لے کے چلیں گے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ہم روزانہ کئی بار رب کعبہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ آپ سارے اس کا معنی و مفہوم جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بالعموم یہ تو کہا جاتا ہے کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا جو راستہ ہے صراط الذین انعمت کے تحت، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر وہ کس راستے پہ چلتے رہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 تک اس مضمون کو بیان کی ہے۔ آپ اپنے اداروں میں قرآن کریم پڑھاتے ہوئے پڑھتے ہوئے یہ بات پڑھاتے رہتے ہیں۔ رب کعبہ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ اعلان کیجئے، کل فرما دیجئے، تعالو سارے جمع ہو جائیں، آ جائیں، اتلو ما حرم، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے، ربکم جو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر۔ اب یہ حلال اور حرام کے ساتھ اللہ صراط مستقیم سمجھا رہا ہے کہ سیدھا راستہ جو اللہ نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، جو اللہ کا طے کردہ راستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ تو وہ یہاں سے آگے راستہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، سیدھے راستے میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے ساتھ شراکت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم نے فقط وہ بت نہیں توڑے تھے جو محلے نمرود میں یا ان کے معبد میں نصب تھے، بلکہ تصورات کے بت بھی توڑے تھے۔ آج ہم تصورات کے بتوں میں گرے، آج ہم رواج اور معاشرے کے بتوں میں گرے ہیں، اور یہ جو معاشرتی بت ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں، ہم ان بتوں کی پاداش میں اللہ کے ساتھ شراکت کے امور میں ہم شرک اکبر نہیں، شرک اصغر کا ارتکاب آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ شرک اکبر و اصغر کی اگر کتب حدیث سے وضاحت پڑھیں تو آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آئیں گی۔ شرک اصغر کا ارتکاب ہم میں آج بھی ہو رہا ہے۔ ختم ان چیزوں کو کرنے، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی شراکت نہیں ہونی چاہیے۔ جس معاشرے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے، آپ نے پرورش پائی، پروان چڑھے، زندگی گزاری، اس معاشرے کے رسوم و رواج کو دیکھیں۔ وہاں پہ تو اپنی ماں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز تھا، بہن بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کرنا، پھوپھیوں ماسیوں کے ساتھ، یہ تمام رشتوں کے ساتھ۔ قرآن کھولیے، قرآن میں جگہ جگہ پہ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس معاشرے کے رواج کیا تھے، آپ کے رواج کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت وہ سارے رواج ختم کیے گئے۔ آپ سارے اس منصب پہ فائز ہیں کہ آپ ان رواج کو، ان رسوم کو اپنے گھروں اور اپنے معاشرے سے
ختم کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی شے کی شراکت نہیں کرنی۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ بڑی عام بڑی معروف بات ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کی صورت کیا ہے، کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم احسان کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں اس بات کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور کیا کرنا ہے، والدین کے ساتھ بھلائی۔ یا اللہ بھلائی کی صورتیں کیا ہیں؟ اللہ نے 5 چیزیں گنوائی ہیں احسان کی صورتیں۔ فرمایا پہلی یہ ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ جب بڑھاپے کی عمر میں تمہارے سہارے پہ ہو جائیں، دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تو فلا تقل لہما اف، تمہارے منہ سے اف تک ان کے سامنے نہ نکلے۔ یہ پہلا عمل ہے۔ والدین کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہو کہ تمہارے منہ سے آپ اگر اف کی بات کریں، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اف اظہار تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی ان کی کسی بات پہ تعجب کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں دی گئی۔ ان کے سوال کا استہزاء کرنا، ان کی بات کو ٹھٹھا کرنا درکنار، تعجب کرنے کی بھی قرآن اور اللہ اجازت نہیں دیتا۔ فلا تقل لہما اف۔ پھر فرمایا دوسری بات یہ ہے ولا تنہرہما، کسی بھی صورت وہ تم سے کسی چیز کا تقاضا کریں، انکار نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، شام کو جو رقم لے کر کے گھر آتا ہوں، میرا باپ آتا ہے اٹھا کے چلا جاتا ہے، میری دن بھر کی جمع پونجی وہ اٹھا لیتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے بچے بھی ہیں، میں ان کے لیے کیا کروں؟ میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا آج کے بعد یہ بات تیری زبان سے نہ نکلے، سن انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو ولا تنہرہما، کسی بھی صورت ان دونوں کو انکار نہیں کرنا۔ تیسری بات وقل لہما قولا کریما، جب بھی والدین سے بات کرنی ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اچھی اور میٹھی بات کرنی ہے۔ تمہارے لہجے کی کڑواہٹ بھی ظاہر نہ ہونے پائے، ہمیشہ مٹھاس کے ساتھ اپنے والدین سے بات کرنی ہے۔ چوتھی بات اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی جوانی کی طاقت کا اظہار اپنے والدین کے سامنے نہ ہو، بلکہ تمہارا جسم، قرآن کے لفظوں کا ترجمہ اگر لفظی ترجمہ کریں تو ذلت کے باعث تمہارے یہ کندھے اور تمہارے بازو ان کے سامنے جھکے رہنے چاہیے، یہ تمہاری کیفیت ہو، یعنی ان کے سامنے اپنی طاقت، ہمت، قدرت کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا ہے۔ اور آخری بات اللہ رب العزت نے احسان کی صورت میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب بھی تمہارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو ان کے لیے دعائے رحمت ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ یہ 5 چیزیں والدین کے ساتھ احسان کی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسری بات کی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہیں کرنا۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور انہیں بھی دیں گے۔ اب رزق کے معاملے میں ہم جہاں تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں اس کا ایک بنیادی سبب بنتا ہے، اور وہ سبب اگلے حصے میں فرما دیا گیا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کسی طرح کی فحاشی اور یعنی کے قریب نہیں جانا، برے عمل، بری بات کوئی بھی تمہارے دامن سے اس کا اظہار نہ ہونے پائے، اپنے دامن کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو قتل نہیں کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ بھی تو بھلائی کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب ناپ تول کا معاملہ آئے، کوئی پیمانہ جیسا بھی ہو اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میزان ایسا ہو کہ اس میں مکمل
انصاف کے ساتھ عمل کیا جائے بلکہ احسان کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، یہ ہم سب کے لیے یہ جملہ بالخصوص ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی بات کرو پورے انصاف اور ایمانداری کے ساتھ کرو، بات میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، پورے انصاف کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کا نظام اور اس کے کلام کی وسعت، اللہ جانتا ہے کہ ہم آپس میں جب دوست احباب یا دیگر لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے عدل کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں آتے ہیں تو ہم گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بھلے وہ تمہارے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ بھی بات کرنے تک میں عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو وعدہ تم نے اللہ کے ساتھ کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پہ چلو۔ یہ جو چند باتیں اللہ رب العزت نے گنوائی، آخر میں فرمایا اَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کر لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ جو راستے ہیں ان کی طرف نہ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، جو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دینے والے ہیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم میں خشیت اور تقوی کی دولت جمع ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے مالک کریم ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔